السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست حماد نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جنات کی نگری۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا اور ہم خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میری ایک بیٹی بھی تھی۔ پھر میرے ہسبینڈ کی جاب بیرون ملک لگ گئی اور ہم پھر وہاں شفٹ ہو گئے اور اپنا گھر جلدی میں ہی ایک عورت کو کرائے پر دے دیا۔ ٹائم بہت کم تھا، ہم نے جلد شفٹ ہونا تھا، اس لیے ہم نے کرایہ داروں سے زیادہ معلومات حاصل نہیں کی، اور کیونکہ میرے ہسبینڈ کے دوست ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے، انہوں نے ہی یہ کام کروایا تھا۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا۔ ہم نے اپنا گھر کرائے پر دیا، پھر ہم بیرون ملک شفٹ ہو گئے اور 4 سال بعد ہم واپس اپنے گھر آ رہے تھے۔ ہم نے پہلے ہی اپنا گھر خالی کروا دیا اور ہم کچھ ہی دنوں بعد اپنے گھر آ گئے۔ ہم اپنے گھر آ کر بہت خوش تھے۔ یہ دن ہمارے لیے بہت مصروفیت کا دن تھا اور سارا دن ہم نے شفٹنگ میں ہی گزار دیا۔ گھر کے کام کاج میں اور میرے ہسبینڈ بہت تھک چکے تھے اور اسی طرح گھر کی سیٹنگ میں کچھ دن گزر گئے۔ ہم اسی گھر میں پہلے کی طرح خوشی خوشی رہ رہے تھے، پر اب ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ اب یہ گھر پہلے کی طرح نہیں رہا۔ ایک دن گھر میں سب سو رہے تھے اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور پھر میں کچھ ہی دیر بعد ٹی وی بند کر کے صوفے پر ہی سو گئی اور اچانک تیز ٹی وی کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں سمجھی کہ شاید میرا ہاتھ ریموٹ پر لگنے سے ٹی وی کھل گیا ہوگا۔ میں نے ٹی وی کو پھر سے بند کر دیا اور پھر اٹھ کر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی، اور میں جیسے ہی مڑی تو مجھے ایسے لگا کہ کوئی میرے سامنے سے تیزی سے گزرا ہے، اور میں چونک گئی اور بہت ڈر گئی تھی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی تو کوئی نہ تھا۔ پہلے تو میں ڈر گئی تھی، پر وہاں کچھ بھی نہ تھا تو اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو اگنور کیا اور اپنے روم میں جا کر سو گئی۔ اگلے دن سب کچھ نارمل تھا۔ رات کا واقعہ میں نے اپنے دماغ سے بھلا دیا تھا اور میں گھر کے کام کاج میں لگ گئی، مگر شام کو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میں شام کی چائے پیتے ہوئے ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اچانک میں نے اپنی بیٹی کی آواز سنی جو مجھے پکار رہی تھی۔ تو میں وہ آوازیں سن کر اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جو اوپر کی طرف تھا۔ تو جیسے ہی میں اپنی بیٹی کے کمرے میں پہنچی تو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ تو میری بیٹی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں سمجھی کہ وہ کوئی شرارت کر رہی ہے، مگر پھر مجھے اپنا خیال بلانا پڑا۔ جب میری بیٹی کافی دیر تک ویسے ہی سوتی رہی، اب میں واقعی ڈر چکی تھی اور میں اللہ کا نام لیتی ہوئی نیچے آئی اور کافی دیر تک اپنا سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ یہ دوسرا عجیب و غریب واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ پہلے کبھی تو ایسا واقعہ نہیں پیش آیا تھا کہ اس بار ایسا کیا ہوا ہے جو ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود میں ان باتوں کو اگنور کر رہی تھی اور گھر کے کاموں میں مصروف تھی، اور میرا سارا دن عجیب و غریب خیالات میں گزرا۔ اور جب میرے ہسبینڈ شام کو گھر آئے تو میں نے سارا ماجرا انہیں بتایا، اور میرے ہسبینڈ نے میری باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا اور مجھے کہا کہ ان فضول باتوں کی طرف نہ جاؤ۔ اور پھر جب میں رات کو سو رہی تھی تو اچانک میں نے ایک زوردار خوفناک چیخ سنی، اور یہ آوازیں سن کر میں بہت ڈر گئی، اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا۔ جب ہم اٹھے تو کسی کے دوڑنے کی زور زور سے آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے سارا گھر دیکھا کہ کوئی چور وغیرہ تو نہیں، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا اور دروازے اور کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ میں بہت اب ڈر چکی تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے اس گھر میں، کیونکہ اس سے پہلے تو کچھ بھی نہ تھا، پر اب بھی میرے ہسبینڈ ان باتوں کو اگنور کر رہے تھے اور کہا کہ کسی نے اندر آنے کی کوشش کی ہوگی
اور وہ ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا، لیکن میرے ہسبینڈ کو خود بھی عجیب لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ مجھے ڈرانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے ایسا کہا کیونکہ گھر کے اندر کسی کے آنے کے کوئی آثار موجود نہ تھے۔ خیر، ایسے چھوٹے موٹے واقعات آئے دن ہونے لگے، لیکن ہمیں اسی گھر میں رہنا تھا تو ہم ان چیزوں کو اگنور کرنے لگے۔ میں کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن تو عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ میں رات میں سو رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے اٹھا رہا ہو۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کالے سیاہ کپڑوں میں کوئی کھڑا ہے اور مجھے جیسے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ گھر چھوڑ دو۔ اور مجھے گھر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا اور پھر اچانک مجھے اپنی بیٹی کی چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اور میں بہت ڈر گئی اور ہم اپنی بیٹی کی طرف بھاگے تو ہم نے دیکھا تو میری بیٹی سیڑھیوں پر بے ہوش پڑی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہی عورت جو مجھے کمرے میں نظر آئی تھی وہ سیڑھیوں پر سے اوپر جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اب میرے ہسبینڈ بھی بہت ڈر گئے اور ہم اپنی بیٹی کو اٹھا کر فوراً گھر سے باہر بھاگے۔ ہم گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ میری نظر گھر پر پڑی تو گھر کے چاروں طرف عجیب و غریب کالے سیاہ سائے نظر آ رہے تھے اور ہم یہ دیکھ کر فوراً ہی وہاں سے چلے گئے اور فوراً ہی ہم نے یہ گھر خالی کر دیا۔ اور ہم نے واقعات ایک بزرگ کو بتائے اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے گھر دیکھا اور بتایا کہ یہ گھر شیطانی قوت کے قبضے میں ہے۔ شاید آپ کے گھر میں کوئی کالے جادو کا علم کرتا تھا۔ تو پھر ہم نے سن کر جب یہ معلوم کیا یہاں جو کرایہ دار تھے وہی کالے جادو کا علم کرتے تھے، اس لیے ان شیطانی قوتوں نے آپ کے گھر پر بسیرا کر رکھا ہے اور ان شیطانی قوتوں کا اثر اس گھر پر ہمیشہ رہے گا۔ کالا جادو ایک شیطانی عمل ہے، یہ جس پر کیا جاتا ہے وہ تو ان شیطانی قوتوں کے گرفت میں ہوتا ہی ہے، بلکہ جس گھر پر یا جس جگہ پر یہ عمل کیا جاتا ہے وہاں بھی یہ شیطانی قوتیں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں اور ان لوگوں کو اور اس جگہ کو جہاں یہ عمل کیا جاتا ہے دونوں کو ہی برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ایسے شیطانی عمل کرنے والوں سے اور شیطانی قوتوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، آج کا تھا یہ واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ دوستوں، اگر آپ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے تو آپ اپنے واقعات ہمیں واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں۔ ہم آپ کے واقعات آپ کے نام کے ساتھ اپنے آفیشیل چینل جنات کی نگری پر اپلوڈ کریں گے، اور آپ انسٹاگرام پر بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔